جس روز خواجہ محمد ابراہیم نے توبہ کی تو جس قدر آپ کے پاس بردے تھے آپ نے سب کو آزاد کر دیا اور حج کے لیے روانہ ہوئے، اور پیادہ ہر قدم پر دوگانہ ادا کرتے ہوئے 14 سال کے عرصے میں خانہ کعبہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں۔ آپ کو حیرت ہوئی، آواز آئی کہ اے ابراہیم صبر کر، کعبہ ایک بڑھیا کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی آ جائے گا۔ خواجہ صاحب نے یہ بات سنی تو آپ پہلے کی نسبت زیادہ متحیر ہوئے اور کہا کہ وہ بڑھیا کون ہے۔ چنانچہ ان کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح۔ جوں ہی جنگل میں پہنچے تو حضرت رابعہ بصری کو دیکھا کہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کعبہ ان کے گرد طواف کر رہا ہے۔ ابراہیم کے دل میں حیرت اود آئی، چنانچہ انہوں نے حضرت رابعہ بصری کو زور سے آواز دی کہ تو نے یہ کیا شور برپا کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ شور برپا نہیں کیا بلکہ تو نے کیا ہے کہ 14 سال کے بعد تو خانہ کعبہ پہنچا ہے اور دیدار نصیب نہیں ہوا، کیونکہ تیری خواہش خانہ کعبہ کی زیارت سے تھی اور میری غرض خانہ کعبہ کے مالک سے تھی۔ اے درویش وہ مردہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو مد نظر رکھے اور دنیا اور آخرت میں مبتلا نہ ہو، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی طرف سے لگاؤ نہ کرے۔ جب انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو جو کچھ اس کے دست ملکیت ہوتا ہے وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ کعبہ اس کے گرد طواف کرتا رہا اور اس کے دامن کو نہیں چھوڑتا۔ پس اے درویش اس مقام پر غور کر، جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تعالیٰ کے بن گئے تو اللہ تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بن گیا اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ رہی۔ تو آواز آئی کہ کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جوں ہی کہ یہ معاملہ جو کچھ آسمان سے لے کر زمین تک اور دنیا اور آخرت میں ہے سب نے دیکھا تو فرشتے، انسان اور جن وغیرہ سب نے اپنے طفیلی خیال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑا اور عرض کی کہ اے رسول اللہ، قیامت کے دن ہمیں چھوڑ نہ دیجیے گا اور اپنی شفاعت سے محروم نہ رکھیے گا۔ پھر فرمایا اے درویش تجھے یاد ہے کہ جب آدمی دوست بن جاتا ہے تو سب چیزیں اس کی بن جاتی ہیں، لیکن مرد کو چاہیے کہ تمام موجودات سے فارغ ہو کر دوست کی طرف مشغول رہے تاکہ جو کچھ دوست کا ہے اس کی پیروی کرے۔ پھر فرمایا اے درویش ایک دفعہ میں سیوستان کی طرف سفر میں تھا تو سیوستان کے ایک غار کے اندر ایک درویش کو دیکھا جسے شیخ سیوستانی کہا کرتے تھے، لیکن وہ بوڑھا اس قدر بزرگی اور ہیبت رکھتا تھا کہ میں نے آج تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا۔ وہ عالم تحیر میں مشغول تھا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اس بزرگ نے فرمایا سر اٹھا۔ میں نے سر اٹھایا تو فرمایا اے درویش آج قریباً 70 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ میں سوائے خدا کی ذات کے کسی اور شے میں مشغول نہیں ہوا، لیکن تیرے ساتھ جو میں مشغول ہوتا ہوں تو یہ حکم الہی ہے۔ سن، اگر تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہ ہونا اور کسی سے میل جول نہ رکھنا تاکہ تو جلایا نہ جائے، کیونکہ غیرت کی آگ عاشقوں کے گرد رہتی ہے۔ جب عاشق نے معشوق کے سوا کسی چیز کا خیال کیا اسی دم غیرت کی آگ نے اسے جلایا۔ تجھے یاد ہے کہ محبت کی راہ میں جو درخت ہے اس کی 2 شاخیں ہیں، ایک کو نرگس وصال کہتے ہیں اور دوسرے کو نرگس فراق۔ پس جو شخص سب سے فارغ ہو کر دوست میں مشغول ہو دوست کے وصال کی دولت سے مشرف ہوتا ہے، اور جو اس کے سوا کسی اور چیز کی رغبت رکھتا ہے وہ فراق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جوں ہی اس بزرگ نے اس بات کو ختم کیا فرمایا کہ جا، تو نے ہمیں کام سے رکھا۔ اتنا کہہ کر وہ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور میں واپس چلا آیا۔ پھر فرمایا اے درویش
ہم بردہ آزاد کرنے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بردہ آزاد کرتا ہے وہ دنیا سے باہر جانے سے پیشتر ہی اپنا مقام بہشت میں دیکھ لیتا ہے، اور جان کنی کے وقت فرشتہ اسے بہشت کی خوشخبری دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرتا ہے وہ دنیا سے رحلت کرنے سے پیشتر ہی بہشت کی شراب پیتا ہے، اور جان کنی کا عذاب اس پر سہل ہو جاتا ہے، اور وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا اور بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوگا۔ جو ہی خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔